بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صاحب۔ نظر محترم، آج اپنے اس پلیٹ فارم سے ایک ایسے خوبصورت پیغام ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جس سے آپ کا ایمان ضرور تازہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ اور میں مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے کلمات ضرور ادا کریں گے جس سے ہم رب کی بارگاہ میں فرما بردار شخص کہلائیں گے، اور یہ بازوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم تک پہنچایا ہے، جو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے تمام اپنے سننے والوں کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور کمال پر ہوتی ہیں۔ میرا مالک گناہ گاروں کو تلاش کرتا رہتا ہے، ان کو بخشتا رہتا ہے، اور ہر اس شخص کو بخشتا ہے جو بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے۔ رب کی رحمت بہت زیادہ جوش پر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ایسے کلمات اس مہینے میں ضرور اپنے رب کے حضور پیش کرنے چاہیے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے اللہ رب العزت جس کے ذریعے ایک بیمار کو شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ ہر مشکل جس میں آپ اور میں پھنس جائیں، اگر کوئی اس کا حل تلاش نہ ہو رہا ہو، تو ہم اگر یہ کلمات اپنے رب کے حضور پیش کریں تو رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ جس کا کاروبار نہیں چلتا وہ اس کو پڑھے، اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ جس کی سوچ کام نہیں کرتی، جس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ تقریباً تمام بیماریوں کا علاج تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ایسے اہم کلمات ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان کلمات کو اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ اب فرما بردار ہو گیا ہے، اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں کم از کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ کلمات اپنے رب کے حضور پیش کرنے چاہیے، اور جو شخص ان کلمات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کے تمام تر بند راستے کھول دیتا ہے۔ تو جس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام وہ راستے اس کو بند محسوس ہوتے ہیں، اور رب کی رحمت کو پکارتے ہوئے آپ اور میں مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں ان کلمات کو مسلسل متواتر پیش کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ ہم نے صوفیاء سے سیکھا ہے، وہاں سے ہمیں سیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ جو شخص بھی 11 بار درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے 1100 مرتبہ ان کلمات کو اپنے رب کے حضور پیش کرے، آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھے تو اور اس عمل کو اپنی معمولات زندگی میں شمار کر لے، تو اللہ رب العزت اس کو کسی شخص کا محتاج نہیں فرماتا ہے، وہ صرف اسی خالق و مالک کا محتاج رہے گا، بشرط یہ کہ وہ اپنی جبی کو بارگاہ ربوبیت میں صرف سجدہ ریزی کے لیے جھکاتا ہو، صرف اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہو، اور 5 وقت اسی کی بارگاہ میں جا کر مانگتا ہو۔ یہ ایسے کلمات ہیں۔ جس شخص نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمات ادا کیے، رب تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اب میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے۔ وہی خالق و مالک جو آپ کو اور مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو شخص بھی یہ پڑھتا ہے یہ کلمات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول بارگاہ ہیں، اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص بھی اپنے رب کے اپنے مالک کے حضور ان کلمات کو پیش کرتا ہے، ہم امید کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ ضرور اس کو پڑھتے ہوئے اپنے لیے بھی دعا کریں گے، ہماری اس پوری ٹیم کے لیے دعا کریں گے،
اجازت دیجیے، فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔